بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عورت جو مہینوں میں کماتی تھی اب وہ دنوں میں کمانے لگی، لیکن وہ لڑکیاں اپنی مرضی سے اپنے جسم کو فروخت نہیں کرتی۔ ان میں سے کوئی غربت یا بھوک سے تنگ آ کر، کچھ لڑکیاں اپنی دنیاوی خواہش پوری کرنے کے لیے اور کچھ لڑکیاں بہت مجبور ہو کر ہر آدمی کو چند پیسوں کے لیے اپنے جسم کو ان کے حوالے کر دیتی تھیں، اور وہ درندے ان کے جسم کو نوچ کر چلے جاتے۔ جب اس کاروبار کے بارے میں بہت زیادہ چرچا ہوا تو بڑے بڑے افسروں نے پولیس پر زور ڈالا کہ تم ان کو جا کر کچھ کہتے کیوں نہیں۔ پہلے تو وہ پولیس والے رشوت لے کر چلے جاتے، لیکن جب ان کے سر سے پانی اوپر ہوا تو انہوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ اب تو یا ہمیں اور خرچہ دو یا تمہیں یہ دھندا بند کرنا پڑے گا۔ اس عورت کے پاس بہت پیسہ جمع ہو چکا تھا۔ اس نے ان کو بہت ساری رقم دی اور کہا اپنے اوپر والوں تک پہنچا دیں اور اوپر والوں کا منہ بند کر دیں۔ ایک دن ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی اس کوٹھی کے دروازے پر آئی۔ وہ عورت اس کو دیکھ کر بڑی خوش ہوئی، یہ بھی کوئی اپنے جسم کو فروخت کرنے والی ہوگی، اور اس کا حسن دیکھ کر وہ تو پاگل ہی ہو گئی۔ اب وہ اسے اپنے کمرے میں لے آئیں اور اس کو سب کچھ بتانے کے بعد اس کو اپنے کمرے میں بٹھا دیا، اور تھوڑی ہی دیر میں ایک بہت بڑا افسر اس کوٹھے پہ آیا تو وہ عورت اس لڑکی کے کمرے میں اس کو لے گئی، لیکن وہ افسر تھوڑی ہی دیر بعد واپس چلا گیا۔ پھر دوسرے دن بھی ایسا ہوا کہ جو بھی کوئی نوجوان آتا تھا تو بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا۔ اس عورت کا کاروبار بالکل ڈاؤن ہو رہا تھا۔ پھر ایک مرد آیت اس لڑکی کے کمرے میں آیا، لیکن پھر وہ بھی چند لمحوں بعد ہی واپس چلا گیا۔ اس عورت نے اس آدمی سے پوچھا کہ آج کیا بات ہے، تم کچھ کیے بنا ہی جا رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا اندر جا کر خود دیکھ لو۔ تو عورت بہت پریشان ہوئی، اور جب وہ اس کمرے میں گئی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکی اندر عبادت کرنے میں مصروف تھی۔ اس عورت نے پوچھا کیا لڑکی تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں کیا کام ہوتا ہے اور تم یہاں عبادت کرنے میں مشغول ہو گئی ہو؟ تو اس لڑکی نے کہا جب میں اس کوٹھے کے پاس سے گزر رہی تھی تو اس کے دروازے پہ لکھا تھا اپنے جسم سے جو کچھ کمانا چاہتے ہو کما لو۔ میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اس لیے میں اس کوٹھے میں آ گئی اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی، کیونکہ یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے اور ہم جتنی عبادت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ میں اپنے جسم کو عارضی تکلیف دے کر اپنی جنت کما رہی ہوں۔ کیا آپ نے دروازے پر نہیں لکھا کہ اپنے جسم سے جو کچھ کمانا چاہتے ہو تو کما لو؟ اس عورت نے کہا ہاں تمہاری بات بالکل درست ہے، میں نے یہ ضرور لکھا ہے، لیکن میں نے اس کام کے لیے نہیں لکھا تھا۔ تو اس لڑکی نے اس عورت سے کہا جو کام تم اس دنیا میں کر رہی ہو تو شاید تمہیں جہنم بھی نہ ملے۔ تم ان معصوم مجبور اور لاچار لڑکیوں کو یہاں لے آتی ہو اور ان کے جسم کو امیر زادے نوچ کر چلے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن تم سے ایک ایک لڑکی اپنے جسم کا حساب لے گی، اور قیامت کے دن تمہیں اپنے جسم سے کمانے کے لیے اور کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بات اس عورت کے دل کو جا لگی۔ پھر اس نے کہا تمہاری بات بالکل درست ہے۔ پھر اس نے کہا تم اپنے آپ سے پوچھو کہ تم اتنے سالوں سے یہ کام کر رہی ہو، کیا تمہیں کوئی سکون ملا؟ تو اس نے کہا ایک لمحہ بھی نہیں گزرا جس میں میں نے سکون کا سانس لیا ہو۔ پھر اس لڑکی نے کہا تمہارے کہنے کے مطابق کئی درندے اس کمرے میں آئے اور یہاں سے چلے گئے، لیکن میں اپنے رب کی یادوں میں اتنی مہو تھی کہ مجھے اس بارے میں پتہ ہی نہیں چلا، اور مجھے تم سے زیادہ بے وقوف اور دنیا میں نہیں لگتا، کیونکہ تم اس دنیا کے لیے کما رہی ہو جس میں رہنے کے لیے ایک سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں۔ میں تو اس دنیا کے لیے کام کر رہی ہوں جس میں میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت اس وقت سجدے میں گر گئی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے لگی۔